اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ جیسا کہ میت کو دفن کرنے کے سلسلے میں مسائل بیان ہو رہے ہیں کہ میت کو کس طرح دفن کیا جائے اور کہاں اور کب دفن کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 627، مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں دفن کرنا اور کافر کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کسی مسلمان کو کافروں کے قبرستان میں جا کر دفن کرے یا کسی کافر کو مسلمان کے قبرستان میں لا کر دفن کرے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر اضطراری صورت ہو، کہیں پر جگہ نہ مل رہی ہو اور صرف کافر کے ہی قبرستان میں دفن کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک ممکن ہو یہ کوشش کی جائے کہ کسی کافر کو مسلمان کے قبرستان میں یا مسلمان کو کافر کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان مر جائے اور کوئی مسلمان قبرستان نہ ہو تو اس کو الگ جگہ پر دفن کر دیا جائے، کافر کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ مسئلہ نمبر 628، مسلمان کو ایسی جگہ جہاں اس کی بے حرمتی ہوتی ہو، مثلاً جہاں کوڑا کرکٹ اور گندگی پھینکی جاتی ہو، دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگ بیٹھتے ہوئے یا اٹھتے ہوئے کراہیت کرتے ہوں، مثال کے طور پر جہاں پر کوڑا پھینکا جاتا ہے یا کہیں سے نالی نکلی ہوئی ہو یا کہیں پر زیادہ گندگی رہتی ہو، تو ایسی جگہ کسی مسلمان کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 629، میت کو غصبی زمین میں یا ایسی زمین میں جو دفن کے علاوہ کسی دوسری چیزوں میں یا دوسرے مقصد مثلاً مسجد کے لیے وقف ہو، دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ کہ جو وقف شدہ زمین ہو، اگر وہاں کا متولی یہ اجازت نہ دے، دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مسجد کی جگہ ہو تو اس مسجد میں کسی میت کو دفن کرنا جائز نہیں۔ اسی طریقے سے کوئی مدرسہ ہو، مدرسے کے لیے زمین وقف ہو، تو اگر وہاں کا متولی اس چیز کے لیے اجازت نہ دے تو ایسی صورت میں وہاں پر دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی مدرسے کا متولی، کسی مدرسے کا پرنسپل یہ اجازت دے دے کہ میت کو دفن کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 630، کسی میت کی قبر کھود کر کسی دوسرے مردے کو اس قبر میں دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر قبر پرانی ہو گئی ہو اور پہلی میت کا نشان باقی نہ رہا ہو تو دفن کرنا جائز ہے، دفن کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ قبر اتنی زیادہ پرانی ہو، اس قبر کا نشان مٹ گیا ہو، لیکن لوگ جانتے ہیں کہ اس زمین پر یہاں کہیں قبر تھی، تو ایسی صورت میں اس قبر کو یعنی اس جگہ کو کھود کر دوسرا مردہ دفن کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر نشان باقی ہو اور قبر بنی ہوئی ہو تو اس قبر کو کھود کے دوسرے مردے کو دفن کرنا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 631، جو چیز میت سے جدا ہو جائے، خواہ وہ اس کے بال، ناخن یا دانت ہی کیوں نہ ہوں، اسے اس کے ساتھ دفن کرنا چاہیے، اور اگر جدا ہونے والی چیز اگرچہ وہ دانت، ناخن یا بال ہی کیوں نہ ہوں، میت کو دفنانے کے بعد ملے تو احتیاط لازم کی بنا پر انہیں کسی دوسری جگہ دفن کر دینا چاہیے، اور ناخن، دانت انسان کی زندگی میں ہی اس سے جدا ہو جائیں، انہیں دفن کرنا مستحب ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان مر جائے اور ایسی صورت میں اس کے دانت گر جائیں یا کوئی حادثہ ایسا پیش ہو جائے کہ اس کا ہاتھ کٹ جائے یا ناخن گر جائیں یا دانت ٹوٹ جائیں، تو ایسی صورت میں اس میت کے ساتھ ساتھ اس کے اس اجزاء کو، دانت، بال یا ناخن وغیرہ کو بھی دفنا دینا چاہیے۔ لیکن میت کو دفنا دیا گیا ہو، دفن کرنے کے بعد ناخن، بال یا کوئی اور اجزاء اسے دکھائی دے تو ایسی صورت میں
یہ چیزیں قبر کھود کر دفنانا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی اور جگہ بھی دفنا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر میت کے بال، ناخن وغیرہ یا دانت وغیرہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے بدن سے الگ ہوئے ہوں، مثال کے طور پر کوئی کسی نائی کی دکان پہ بیٹھ کے بال کٹوا رہا تھا، وہاں پہ اچانک اس کی موت ہو جائے، تو ایسی صورت میں احتیاط مستحب کی بنا پر جو بال اس کے کاٹے گئے ہیں، جو بال اس سے جدا ہوئے ہیں، اس کے بال کہیں پر دفنا دینا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان ناخن کاٹ رہا تھا، اس کی موت ہو جائے، تو ایسی صورت میں یہ جو کٹے ہوئے ناخن ہیں، ان ناخنوں کو بھی مستحب یہ ہے کہ کہیں پر دفنا دیا جائے۔ مسئلہ نمبر 632، اگر کوئی شخص کنویں میں مر جائے اور اسے باہر نکالنا ممکن نہ ہو تو چاہیے کہ کنویں کو بند کر دیں اور اس کنویں کو ہی اس کی قبر قرار دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کنویں میں گر کر مر جائے اور اسے نکالنا ممکن نہ ہو، اسے نہ نکالا جا سکتا ہو، تو ایسی صورت میں اس کنویں کے منہ کو بند کر دینا چاہیے اور اس کنویں کو ہی اس کی قبر قرار دینا چاہیے، اس کی قبر سمجھنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 633، اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے اور اس کا پیٹ میں رہنا ماں کی زندگی کے لیے خطرناک ہو تو چاہیے کہ اسے آسان ترین طریقے سے باہر نکالیں۔ چنانچہ اگر اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے پر بھی مجبور ہوں تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت کا شوہر اہل فن ہو تو بچے کو اس کے ذریعے باہر نکالیں، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کسی اہل فن عورت کے ذریعے سے بچہ باہر نکالیں، لیکن اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو کسی ایسے مرد کے ذریعے جو محرم ہو اور وہ فن جانتا ہو، بچے کو نکالنے کے بارے میں معلومات رکھتا ہو تو اس کے ذریعے سے نکالیں۔ لیکن اگر کوئی نامحرم مرد بچے کو نکالنا چاہتا ہے اور فنکار ہے تو وہ اس وقت نکالے گا جب یہ تمام لوگ نہ ہوں، جب یہ تمام لوگ معلومات نہ رکھتے ہوں، تب نامحرم شخص بچے کو نکال سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ تمام شخص یعنی نامحرم ڈاکٹر، فنکار جو بچے کو باہر نکال سکتا ہے وہ بھی موجود نہ ہو، تو کوئی ایسا شخص جو نامحرم ہو اور فن بھی نہ جانتا ہو تو کسی بھی طریقے سے کر کے اس بچے کو باہر نکالا جائے گا تاکہ اس خاتون کو، اس ماں کو خطرہ نہ ہو۔ مثال کے طور پر یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں مر جائے تو اس بچے کو کسی بھی طریقے سے کر کے باہر نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ بچہ ماں کے شکم میں رہے گا تو عورت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا اس بچے کو کسی بھی طریقے سے کر کے باہر نکالنا ضروری ہے، چاہے اس بچے کو کسی دوا کے ذریعے سے، یعنی اگر دوا کھلا دی جائے کسی خاتون کو، وہ بچے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکلے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، یا ڈاکٹری کے ذریعے ضروری یہ ہے کہ اگر مرد ڈاکٹر ہو تو مرد اپنی بیوی کا بچہ باہر نکالے، یا اگر مرد ڈاکٹر نہ ہو تو کوئی خاتون ڈاکٹر اس بچے کو باہر نکالے، یا اگر خاتون ڈاکٹر بھی موجود نہ ہو تو پھر نامحرم مرد یا محرم مرد، سب سے پہلے محرم مرد اگر اس کے کوئی ماموں، چاچا وغیرہ ہوں تو وہ باہر نکالیں گے، لیکن اگر وہ بھی نہ ہو تو ایسی صورت میں کوئی ایسا ڈاکٹر یا کوئی ایسا فنکار کہ جو بچے کو باہر نکال سکتا ہو تو وہ نکالے گا۔ لیکن اس چیز کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اگر شوہر جانتا ہو اس چیز کے بارے میں تو شوہر کو مقدم کیا جائے گا، شوہر نکالے گا، اگر وہ نہیں نکال سکتا تو ڈاکٹر وغیرہ اگر خاتون ہیں تو خاتون کو ہی مقدم کیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 634، اگر ماں مر جائے اور بچہ اس کے پیٹ میں زندہ ہو اور اگرچہ اس بچے کے زندہ رہنے کی امید نہ ہو تب بھی ضروری ہے کہ ہر اس جگہ کو چاک کریں جو بچے کی سلامتی کے لیے بہتر ہے اور بچے کو باہر نکالیں اور پھر اس جگہ کو ٹاکے لگا دیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ ماں کے پیٹ میں زندہ ہو اور وہ عورت مر جائے، وہ بچے کی ماں مر جائے، تو ایسی صورت میں عورت کے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو صحیح و سلامت نکالا جائے گا۔ اگر اس بچے کو زندہ رہنے میں شک ہو، یعنی اگر 5 مہینے کا بچہ پیٹ میں ہے
تو بہت مشکل سے بچتا ہے، 6 مہینے کا بچہ ہو تو بہت مشکل سے بچ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں پھر بھی اس بچے کو صحیح و سلامت نکالا جائے گا اور پیٹ کو چاک کرنے کے بعد اس کو ٹاکے لگا دینا چاہیے۔ یہ وہ تمام مسائل ہیں کہ جو میت کو دفن کرنے کے سلسلے میں انجام پاتے ہیں، لہٰذا ہم سب کو ضروری یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی میں ان چیزوں کو عمل میں لانے کے لیے یہ سارے مسائل سیکھیں، احکام دین کو سیکھیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔